اقرا شہر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ ایک پڑھی لکھی خوددار لڑکی تھی۔ ایم اے انگلش کرنے کے بعد وہ ایک اسکول میں پڑھاتی تھی اور زندگی میں کسی اچھے، سمجھدار اور شہری مزاج انسان کے بارے میں خواب دیکھتی تھی۔ مگر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ ایک شام اس کے والد نے آ کر کہا، بیٹا، تمہاری پھپھو گاؤں سے آئی تھی۔ ان کے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ میں نے ہاں کر دی ہے۔ اقرا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ابا، آپ نے ہاں کر دی؟ بغیر مجھ سے پوچھے؟ آپ جانتے ہیں نا میں کیسی زندگی چاہتی ہوں؟ باپ نے سنجیدگی سے کہا، میں جانتا ہوں، لیکن وہ میرا وعدہ ہے میری بہن سے، اور سلیم ایک بہت اچھا لڑکا ہے، شریف، دیانتدار، محنتی۔ اقرا نے ضد کی، روئی، ماں سے شکوہ کیا، لیکن اس کے والد نے فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ ہی ہفتوں میں نکاح ہو گیا اور اقرا کی رخصتی گاؤں کے اس گھر میں ہوئی جسے اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اقرا سفید جوڑے میں بیٹھی تھی، چہرہ سخت اور سرد، دل غصے سے بھرا ہوا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور سلیم اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ معصوم تھا، ہاتھ میں دودھ کا گلاس، مگر قدموں میں ہچکچاہٹ۔ سلیم اندر داخل ہوا اور کہا، السلام علیکم۔ اقرا نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، پھر سخت لہجے میں بولی، سنو، میں کوئی کمزور گاؤں کی لڑکی نہیں ہوں جس پر تم زبردستی کر سکو۔ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں اور کبھی ہو بھی نہیں سکتا۔ سلیم کی آنکھوں میں چپ کا سمندر اتر آیا۔ وہ آہستہ سے بولا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، نہ حق نہ تعلق۔ تم جیسا چاہو ویسا ہوگا۔ میں باہر سو جاؤں گا۔ اقرا نے پیچھے منہ موڑ لیا۔ سلیم آہستہ سے پلٹا، دروازے کے قریب رکا اور بولا، بس ایک بات کہوں اقرا، میں تمہیں اپنی عزت سمجھتا ہوں اور عزت کو چھوا نہیں جاتا، صرف حفاظت کی جاتی ہے۔ وہ چلا گیا۔ اقرا کا دل تھوڑا کانپا، مگر وہ خود کو سنبھال گئی۔ سلیم روز صبح کھیتوں پر جاتا، دوپہر میں اماں کے ساتھ بیٹھتا اور شام کو گھر واپس آ کر چارپائی پر سو جاتا۔ اقرا سے کبھی کچھ نہ کہتا، نہ سوال نہ شکوہ۔ ایک دن اقرا کے ماں باپ اچانک گاؤں آ گئے۔ سلیم نے ان کا بے حد احترام کیا، ان کے جوتے اتارے، پانی دیا، اماں جی کے پاؤں دبائے۔ اقرا کے والد نے سلیم سے پوچھا، بیٹا، اقرا تو تنگ نہیں کرتی؟ سلیم مسکرایا، نہیں انکل، اقرا تو بہت اچھی ہے، خاموش ہے بس، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ نئی جگہ پر وقت لے رہی ہے۔ ماں باپ مطمئن ہو کر واپس چلے گئے، لیکن اقرا سوچ میں پڑ گئی۔ کچھ دن بعد اقرا کو تیز بخار ہو گیا، پھر جسم پر سیاہ نشان آنے لگے، بال جھڑنے لگے۔ سلیم اسے فوراً شہر لے گیا، مہینوں علاج کروایا، خون کے ٹیسٹ، دوائیاں، ہر طرح کی خدمت، مگر اس نے ایک بار بھی اسے ہاتھ نہیں لگایا، صرف دور سے مسکراہٹ دیتا اور کہتا، جیسے جیسے تم ٹھیک ہو رہی ہو میرے دل کو سکون مل رہا ہے۔ اقرا حیران تھی، وہ لڑکا جسے وہ گاؤں کا جاہل سمجھتی تھی، اس کی عزت ایسے کر رہا تھا جیسے کوئی عبادت۔ ایک دن اقرا نے نیم بے ہوشی میں سنا کہ سلیم ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب، بس اسے کچھ نہ ہو، میں کچھ نہیں مانگتا رب سے، صرف یہ ٹھیک ہو جائے۔ 3 ماہ کے علاج کے بعد اقرا مکمل ٹھیک ہو گئی، جلد کی رنگت واپس آئی، بال آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ وہ گاؤں واپس آئی تو سلیم کھیتوں میں تھا۔ رات کو جب سلیم چارپائی پر سو رہا تھا، اقرا آہستہ سے آئی، اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ سوتا رہا۔ اقرا نے اس کے ماتھے پر ہولے سے بوسہ دیا۔ سلیم چونک کر جاگا، سامنے اقرا کو بیٹھا پایا جو رو رہی تھی۔ اقرا نے سلیم کے پاؤں پکڑ لیے۔ سلیم، مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں، میں تمہیں پہچان نہ سکی، مجھے مکمل کر دو، مجھے اپنا لو۔ سلیم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اقرا، تم آج میرے دل کی وہ دعا بن گئی ہو جو ہر رات مانگتا تھا۔ وہ اسے گلے سے لگا لیتا ہے۔ وہ رات ان کی پہلی مکمل رات ہوتی ہے، جسمانی، جذباتی اور روحانی طور پر مکمل۔ اقرا کی گود میں 2 جڑواں بچے ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔
سلیم نماز کے بعد سجدے میں شکر ادا کرتا ہے۔ پھر دونوں اپنے بچوں کے ساتھ شہر اقرا کے ماں باپ کے گھر جاتے ہیں۔ اقرا کی ماں اپنے نواسی کو گود میں اٹھا کر کہتی ہے، سلیم، تم نے میری بیٹی کو وہ محبت دی جو ہم نہ دے سکے، تم میرے بیٹے ہو۔ سلیم مسکرا کر اقرا کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا تو تب بنا ہوں جب بیوی نے مجھے اپنا شوہر مانا۔ اقرا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں اور کہانی ختم ہوتی ہے، محبت، معافی اور حقیقت کی حسین امتزاج کے ساتھ۔ یہی ہے وہ محبت جو وقت، عزت اور صبر سے جنم لیتی ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے دل میں بس جاتی ہے۔